پھر اب کس کے منہ پہ فلٹر لگا ہوگا؟ کوئی بھی جلسے میں کھڑا ہو کے اٹھ کے کسی خاتون کو گالی دے، ڈرائے، دھمکائے، جھوٹا الزام لگائے، بلی کرے اور اس کے بعد جا کے معافی مانگ آئے گا، پھر سب کو معافی دینی پڑے گی. پھر طلال چودھری صاحب کو جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو بھی معافی دینی پڑے گی. پھر جو دانیال عزیز صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ان کو بھی معافی دینی پڑے گی. پھر ہاشمی صاحب کو بھی معافی دینی پڑے گی، اور ان کو معافی ملنی بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ سیاسی لوگ ہیں. مانگ لو. اور دیکھیں ایک اور میری نظر سے ویڈیو گزری، یہ اے آر وائی کو وہ اینکر ہیں شاید ماریا میمن، ان کو انٹرویو دے رہے تھے، اور آپ یہ اندازہ لگائیں اس شخص کا، میں اب مجھے وہ الفاظ نہیں ملتے، آپ اندازہ لگائیں. کہتا وہ اس نے کہا وہ سائفر کہاں ہے، کاپی جو سائفر کی وہ تو میں گم ہو گئی مجھ سے. اندازہ لگائیں آپ، سائفر گم ہو گیا مجھ سے. وہ سائفر کوئی وہ ہیرے کی انگوٹھی کے لین دین کا تو وہ ریکارڈ نہیں تھے نا جو تم نے گم کر دیا تو کوئی بات نہیں. یا وہ سائفر جو تم نے ڈالرز لیے ہیں فورن فنڈنگ کیس میں، یہ وہ تو نہیں تھا نا، یہ پاکستان کی امانت تھی. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کتنے سائفرز آئے ہوں گے پاکستان کو؟ لاکھوں آئے ہوں گے. آج تک کوئی سائفر غائب ہوا ہے کہیں؟ وہ سائفر، بات یہ نہیں ہے کہ وہ سائفر کہاں گیا، غائب ہو گیا، اس کی کاپی وہاں پڑی ہوئی ہے نہیں پڑی ہوئی. الزام یہ نہیں ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے کہ آپ نے ایک ریاست کی دستاویز کو آپ نے غائب کیا، وہ بھی الزام ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ گم گیا، میں نہیں کہہ رہی ہے، یہ عمران خان، فتنہ خان خود اپنے انٹرویو میں کہہ رہے کہ وہ مجھ سے گم ہو گئی. الزام جو سنگین نوعیت کا الزام ہے وہ یہ نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اس کا گم ہونا بھی سنگین ہے، لیکن اس سے زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ آپ نے جال سازی کی اس سائفر کے اندر، آپ نے منٹس آف دا میٹنگ تبدیل کیے، آپ نے زیرو جس میں کوئی سازش کا نہ ذکر تھا نہ سازش کا کوئی اتا پتا تھا، آپ نے اس کے اوپر سازش بلڈ کر دی. یہ ہوتا ہے جب آپ ایک کھلنڈرے کو، تلنگے کو لا کر آپ بٹھا دیتے ہیں پرائم منسٹرز آفس میں کہ کھیلو 22 کروڑ کی تقدیر سے. اور آپ جانتے ہیں کہ اب فارن آفس کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں، اب جو بین الاقوامی دنیا ہے، انٹرنیشنل ورلڈ ہے، دنیا کے ممالک ہیں، وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے آج ڈر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سائفر کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے منٹس تبدیل کر کے اس کو سازش بنا دیا جائے گا. اور پھر آپ نے اس جھوٹے سائفر کی بنیاد پر، اس ٹیمپرنگ کی بنیاد پر، اس فوجری کی بنیاد پر آپ نے پارلیمنٹ توڑ دی اور رونا دھونا شروع کر دیا. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، سازش گھڑتے ہیں تو یہ تو پھر ہونا تھا نا، آپ نے رونا تھا، کیونکہ جھوٹ کی شیلف لائف نہیں ہوتی. اور اس پہ آپ کی اتنی ہمت کہ آپ نے ٹیکسلا کے جلسے میں کھڑے ہو کر جو باتیں آپ نے کی، جس قسم کے رقیق حملے آپ نے انسٹیٹیوشنز پہ کیے، آپ کو شرم آنی چاہیے. میں آپ کو ابھی کچھ ویڈیوز دکھاتی ہوں اور آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے. لگائیں جی ویڈیو. آواز اونچا کریں پلیز، پلیز آواز اونچی کریں. اس کو ری پلے کریں، یہ گولڈن الفاظ ہے، ذرا ری پلے کریں پلیز. جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت
नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट से वापसी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका कहना यह था कि मुझे 3 साल मेरे बुनियादी हक से महरूम रखा गया। खुशी है कि 3 साल बाद मेरा पासपोर्ट मिल गया, लेकिन सवाल यह है कि मेरा पासपोर्ट क्यों जब्त किया गया, मुझे मेरे बुनियादी हक से क्यों महरूम रखा गया। उन्होंने कहा कि जिस केस में मेरा पासपोर्ट लिया गया वो केस बना ही नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नाब ने मुझे 57 दिन हब्से बेजा में रखा, 57 दिन बाद मुझे कोट लखपत जेल भेज दिया गया। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मुझे गिरफ्तार किया, लेकिन मुझसे पूछा जाता था कि कौन सी किताबें पढ़ती हूँ, घर में खाना कौन बनाता है। नैब को खवातीन के लिए बनाया ही नहीं गया, मुझे रखने के लिए वहां पर कोई जगह ही नहीं थी, मुझे डे केयर सेंटर में रखा गया। मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इमरान खान ने झूठे साइफर की वजह से पार्लियामेंट तोड़ दी, ये कहा मरियम नवाज ने। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि साइफर हुकूमत की अमानत है, कोई हीरे की अंगूठी नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि साइफर गुम गया, साइफर हुकूमत की अमानत है, कोई हीरे की अंगूठी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर झूठ बोलोगे तो सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। इमरान खान को इलेक्शन जितवाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया। मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट से वापसी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उनका कहना यह था कि मैंने अपने वकील को हिदायत की थी कि मुझे नैब की नई तरमीम का फायदा नहीं उठाना। अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ करेगी, कि आप कहेंगे हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। टैक्सरा, क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने डाकू को आने दिया? क्या मेरी बहनों मुझे बताएं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे? नहीं। अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, अब माफ करेंगे? मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, माशरत तबाह कर दी, लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया और इन चोरों को ऊपर बैठा के इनके केसेस माफ हो गए और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूं। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कौम सब उन लोगों की तरफ देखती है, उम्मीदवारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को। और जो ये देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा वो शानदार आ गया। मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक इससे डील नहीं हुई और इसको ताकतवर हल्कों ने इसको एनआरओ की डील नहीं दी, उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक वो कीचड़ कभी नहीं आ सकता था पाकिस्तान। जिसका पूरा करियर डील्स के ऊपर चलता हो, जालसाजी पर चलता हो, खुफिया मुलाकातों पर चलता हो, वो शख्स ये आज इस हकदार पे इल्जाम लगा रहा है। उस पे मैं बात कर चुकी हूं, लेकिन आपने पहली तारीफ कर रहा है। और आखिरी वीडियो आपने देखी है परसों टैक्सला के जलसे की वीडियो है। तो इन 2 वीडियोस में क्या फर्क है? उसमें इक्तदार और कुर्सी का फर्क है। जब इक्तदार में थे तो जनरल बाजवा भी बहुत अच्छे थे, आर्म्ड फोर्सेस भी बहुत अच्छी थी, अफवाज पाकिस्तान भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो हर चीज में इनकी मदद करते थे, क्योंकि उन्होंने हर चीज में इनको सपोर्ट किया, तो वो बहुत अच्छे थे। और अब ओनली 6 months अपार्ट आज की गुफ्तगू सुन लें जो टैक्सला के जलसे में किए। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि अब ना इक्तदार रहा ना कुर्सी रही। फर्क ये है कि एक पहला शख्स है पाकिस्तान की तारीख का जिसने न्यूट्रल जैसे लफ्ज को गाली बना दिया, उसको इल्जाम बना दिया। क्यों बनाया? न्यूट्रल लफ्ज को जो आपका आईन कहता है, जो आपका कानून कहता है, आपने उसको गाली क्यों बना दिया? क्योंकि आपकी नैपीज बदलने से इनकार हो गया। आपकी बैसाखियां जिस पे आप 4 साल खड़े रहे, 2011 में जो बैसाखियां आपको मिली वो आपसे ले ली गई, क्योंकि आप उन बैसाखियों के भी अहल नहीं थे। आप इतने ना अहल और ना लायक शख्स थे कि बैसाखियां भी आपको खड़ा नहीं कर सकी। भाई इतनी आपको अगर आप
ہر روز کہتے ہیں میں بڑا مقبول ہوں، تو اگر اتنی مقبولیت پہ آپ کو اپنی مقبولیت پہ آپ کو انحصار ہے تو کیوں بار بار نیوٹرل سے فریادیں کر رہے ہیں؟ کیوں بار بار ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حلف سے پیچھے ہٹیں اور آ کے آپ کی مدد کریں؟ یہ سٹیٹمنٹس نہیں ہیں، یہ دہائیاں ہیں جو وہ دے رہے ہیں کہ خدا کے واسطے میری آنکھ بن جائیں، میرے ناک بن جائیں، میرے ہاتھ بن جائیں، جیسے کہ 2018 کے الیکشنز میں وہ بنے تھے۔ یہ ایک ہی شخص کی گفتگو ہے، یہ دو اشخاص کی گفتگو نہیں ہے، یہ دو لوگوں کی گفتگو نہیں ہے، یہ ایک ہی شخص کی گفتگو ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب تعریفیں تھیں تو وہ اقتدار میں تھا، جب اٹیکس کر رہا ہے تو وہ اقتدار سے باہر آ گیا ہے۔ یہ ہے اس شخص کی حقیقت۔ آج اس کو اقتدار میں واپس ڈال دیں تو یہ تعریفیں کرنی شروع کر دے گا، آپ اس کی نیپیز بدلنا شروع کریں تو یہ تعریفیں کرنی شروع کر دے گا، آپ اس کے مخالفین کو اٹھا کے کنٹینرز میں بند کریں، ان کے اوپر جھوٹی مقدمے بنائیں، ان کو انتخابی میدان سے باہر کریں تو یہ تعریفیں شروع کر دے گا۔ آپ ان کے ناک بن جائیں، آنکھ بن جائیں، ہاتھ بن جائیں، اس ہاتھوں سے لوگوں کو ماریں، اس کے مخالفین کو ماریں اور یہ اس کے لیے میدان خالی کریں تو یہ آپ کی تعریفیں کرے گا۔ اور وہ شخص جو رات کو ایوان صدر کے اندر خفیہ ملاقاتیں کرتا ہے، این آر او مانگتا ہے، جب این آر او نہیں ملتا تو باہر کھڑے ہو کے جلسے میں بدتمیزی شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تنقید اگر جائز ہو، کسی دائرے میں ہو، تمیز کے دائرے میں ہو، ایشو بیسڈ ہو، تو مجھے اس تنقید سے اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان چوکیداروں کو چھوڑ دو گے، کیا تم انسٹیٹیوشنز کو چھوڑ دو گے؟ مطلب وہ چوکیدار جو ہیں اگر وہ وطن کی جو بارڈرز ہیں ان کی حفاظت چھوڑ کے وہ بنی گالہ کی حفاظت کرنا شروع کر دے تو پھر چوکیدار ٹھیک ہے؟ بنی گالہ میں ہیروں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں؟ اتنے آنےسٹ آفیسرز کو آپ نے صرف اس لیے باہر نکال دیا کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جو